وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد مسلمہ کے لبوں میں ہے سلیقہ دل نوازی کا مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا بڑی مدت کے نخچیروں نے انداز نگاہ بدلا کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شاہ بازی کا کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر فخر کائنات کی بارگاہ میں میرے ساتھ مل کر درود و مبارکہ کا نذرانہ عقیدت پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامعین کرام اللہ کا بڑا کرم ہے اس کا بڑا شکر ہے کہ آج یوم عاشورہ ہے اور یوم عاشورہ ایک ایسا دن ہے جو تاریخ انسانیت میں من آدم علیہ السلام الى نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن ضبط ہے اور جو بھی اممیں رہی ہیں اس کو مخصوص اور متعین مانا گیا ہے بالخصوص اس کو سب سے اہم جو مانا گیا وہ بنو اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جو تحفہ دیا گیا تھا اس کے بعد سے یہ رواج چلا آ رہا ہے میری گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے آج کے دن امامنا مولانا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا آج یوم عاشورہ ہے اور امام حسین کی پوری زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو تبلیغ و ابلاغ سے بھری ہوئی ہے آپ کی پوری زندگی میں مبلغانہ کیریکٹر رہا ہے آپ کائنات کی کوئی بھی شخصیت اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ انسانیت میں کسی بھی آدمی کو پڑھ لیجئے جو تبلیغی معیار حضرتنا مولانا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں دوسری جگہ پہ نظر نہیں آتا آپ نے زبان کے ذریعے تبلیغ کو اپنے مقام تک پہنچایا آپ نے عمل کے ذریعے تبلیغ اسلام کو اپنے مقام تک پہنچایا بالآخر آپ نے اپنے اہل خانہ کو اسلام کے نام پہ قربان کرا دیا یہ تبلیغ اسلام ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اپنی جان کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کرا دیا تو آپ کی تبلیغ قولی بھی کامل ہے آپ کی تبلیغ فعلی بھی کامل ہے آپ کی تبلیغ اہلی بھی کامل ہے اور آپ کی تبلیغ جسدی بھی شامل ہے اسی عنوان کے تحت اسی مبارک دن کو لیتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام یہ ہے مبلغ اسلام مولانا عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا جو اہم دن ہے اسے آج ہی کے دن منایا جا رہا ہے جب آپ دنیا میں دیکھیں گے آپ کی زندگی بھی ایک دم نمایاں ہے آپ کی زندگی بھی ایک دم الگ ہے دو طریقے سے تبلیغ دین ہوتی ہے مبلغ اسلام علیہ الرحمہ نے جو تبلیغ دین کی ہے یہ وہی مشن تھا کہ الذی جاء بہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم جو دین اور جو تبلیغ لے کر میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے اسی کو مبلغ اسلام کہا جاتا ہے۔ اور دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کی دوسری قسم ہوتی ہے مصلح۔ تو ہم تو قوم کی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تبلیغ نہیں کر رہے ہیں۔ تبلیغ ایک الگ راستہ ہے، قوم کی اصلاح ایک الگ راستہ ہے۔ مبلغ اسلام علیہ الرحمہ کی زندگی کو جب آپ پڑھو گے تو ان کا خواب یہی رہتا تھا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ ہماری قوم میں کچھ افراد تو مبلغ ہونے چاہیے۔ پوری کی پوری جماعت پوری کی پوری جماعت مصلح ہو جائے گی تو وہاں پہ مبلغ کون پیدا ہوگا؟ وہاں پہ داعی اسلام کون پیدا ہوگا؟ جب مبلغ اسلام علیہ الرحمہ کی زندگی کو آپ پڑھیں گے حینما کان یتحدث بلغت الانجلیسیہ کانہ ولد فی اوروپا، جب انگلش بولتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انگریزی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ وحینما کان یتحدث بلغت العربیہ انک تفکر قد ولد قرشیا، جب آپ عربی بولتے تھے تو یہ محسوس ہوتا تھا کسی قریشی گھرانے میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ وَهُوَ كَانَ يَعْلَمُ وَيَتَعَلَّمُ وَيَتَحَدَّثُ بِلُغَةٍ كَثِيرَةٍ فِي حَيَاتِهِ وَأَبْلَغَ الْإِسْلَامَ فِي أَنْحَاءِ الْعَالَمِ فِي لِسَانِهِ وَفِي عِلْمِهِ وَفِي قَلَمِهِ وَفِي مَهْنَتِهِ وَفِي جُهْدِهِ۔ مبلغ اسلام تو وہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کے پیغام کو بلند کر دیا، ہر زبان میں انہوں نے اسلام کو پھیلایا، ہر زبان میں اسلام میں لوگوں کو دخل اندازی کا موقع انہوں نے عنایت فرمایا۔ اور قرآن مقدس کی اس آیہ مبارکہ کی پوری زندگی عملی تفسیر بنے رہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ آخر کی جتنی صفاتیں ہیں غالباً آج ہمارے اندر سے یہ غائب ہیں، یہ صفاتیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ اگر یہ صفاتیں اور اس کی عملی تفسیر کسی کو دیکھنا ہے تو اٹھائیے مبلغ اسلام کو، حکمت عملی کیا ہوتی ہے، مجادلہ احسن کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں مبلغ اعظم سکھاتے ہیں۔ تبلیغ کا معیار کیا ہوتا ہے یہ ہمیں مبلغ اسلام کہتے ہیں۔ اور پوری زندگی سب سے اچھے کام پر انہوں نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ لوگوں کو اللہ کی جانب بلائیں۔ تو مبلغ اسلام علیہ الرحمت و رضوان کی زندگی ہمیں مبلغ بناتی ہے، ہمیں ایک لیڈر بناتی ہے، ہمیں محدث بناتی ہے، ہمیں متکلم بناتی ہے، تکلم الی الخیر سکھاتی ہے، تکلم مع الناس سکھاتی ہے، تبلیغ ابلاغ سکھاتی ہے، طریقہ تبلیغ سکھاتی ہے۔ یہ تمام کے تمام مجموعے کا نام حضرت مبلغ اسلام مولانا عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ علیہ ہے۔ میں مبارکباد دوں اہل جمدہ کو، ایک عظیم قلعہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے نام سے آپ نے قائم کر دیا۔ سینکڑوں علماء وہاں سے نکل رہے ہیں، پوری دنیا میں گردش کر رہے ہیں، تبلیغ اسلام کر رہے ہیں۔ بڑے مبارکباد ہیں جمدہ والے کہ اتنی عظیم شخصیت کو انہوں نے اپنے یہاں قیام پذیر کیا اور اعلیٰ کام ان سے لیے۔ تو میرا میسج صرف یہی ہے کہ ہمیں مبلغ اسلام علیہ الرحمہ کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ یوم عاشورہ منانے کا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آج شہادت ہوئی ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کیا کیا عمل حسین نے کیا، اس عمل کو اپنی زندگی پہ اتارنے کا نام یوم عاشورہ ہے۔ دعا ہے اللہ سے جو کلمات بولے ہیں اس میں غلطیاں ہو گئی ہوں تو اسے معاف فرما اور ان کلمات کو قبول فرما۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ سلام اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت
صاحب علم و فضل کا یہی کمال ہوتا ہے کہ مختصر سے وقت میں علم کے دریا بہا دیا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا مختصر سے وقت میں کیسے اور کیسی پیاری گفتگو حضرت نے فرمائی۔ عقیدے بجھ رہے ہیں، شمع جاں گل ہوتی جاتی ہے۔ عقیدے بجھ رہے ہیں، شمع جاں گل ہوتی جاتی ہے، مگر ذوق جنوں کی شعلہ سامانی نہیں جاتی۔ لہو جتنا گرم تھا، لہو جتنا تھا، لہو جتنا کا سارا صرف مقتل ہو گیا، لیکن شہیدان وفا کے رخ کی تابانی نہیں جاتی۔ ہر ایک شے اور مہنگی ہوتی جاتی ہے، ہر ایک شے اور مہنگی ہوتی جاتی ہے، بس ایک خون بشر ہے جس کی ارزانی نہیں جاتی۔ یہ نغمہ بیداری جمہور عالم ہے، وہ شمشیر نوا جس کی درخشانی نہیں جاتی۔ آئیے حضرات، علم و فضل میں، نور و نکہت میں ڈوبی ہوئی ایک معرکۃ الآراء گفتگو سننے کے لیے ہم اور آپ تیار ہو جائیں۔ جامعہ علیمیہ جملہ شاہی جو مبلغ اسلام کی ہندوستان میں عظیم یادگار ہے اور جس کی خدمات کا زمانہ معترف نظر آ رہا ہے، اس عظیم الشان ادارے کے باوقار شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ قادری، علماء جانتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے کہ ان کے تحقیق کا مقام کیا ہے، ان کے علم و فن کا مقام کیا ہے، ان کے فقہی نظر کا کیا مقام ہے، علم حدیث، علم کلام پر ان کی کیسی گہری نظر ہے۔ اہل علم اچھی طرح سے جانتے ہیں، فوکس برابر لگ رہا ہے، بالکل سادگی پسند ہے، لیکن دامن میں ان کے دامن کرم سے علم کی صرف بہاریں ہی نظر آتی ہیں۔ بڑے ادب و کلام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت سے تشریف لائیں اور چمنستان علیمیہ کی جو بہاریں اپنے دامن میں لے کر کے آئے ہیں، سامعین کے مشام میں جا کو بھی معطر فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔